یہ کہانی ہے ایک رحم دل بادشاہ، ملکہ اور ان کی پیاری بیٹی شہزادی عائشہ کی۔ عائشہ شادی کے کافی عرصے بعد پیدا ہوئی تھی، اس لیے بادشاہ اور ملکہ اسے بہت پیار کرتے تھے اور اسے نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ شہزادی عائشہ صرف خوبصورتی نہیں بلکہ ایک بہت ذہین اور نیک دل انسان بھی تھی۔ شہزادی عائشہ اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا تھی۔ بادشاہ اور ملکہ اسے نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ شہزادی محل کی دیواروں میں قید ہو کر رہ گئی تھی، لیکن اس کا دل آزادی کا خواب دیکھتا تھا۔ یہ سوچ کر وہ افسردہ ہو جاتی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ اسے سمجھاتے کہ پیاری شہزادی، آپ ہمیں بہت عزیز ہیں، اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ باہر کی کوئی بھی چیز آپ کو نقصان پہنچائے۔ شہزادی عائشہ کو کتابیں پڑھنا اور پرندوں سے باتیں کرنا بہت پسند تھا۔ ان کے کمرے کی کھڑکی میں ایک پرندہ آ کر بیٹھا کرتا تھا اور شہزادی اسے غور سے دیکھتی تھی۔ وہ اکثر دعا کیا کرتی تھی کہ کاش کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ وہ محل سے باہر گھومنے کے لیے جائے۔ شہزادی محل میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی کہ ان کے پاس ایک پرندہ آ کر بیٹھ گیا۔ شہزادی کو یہ جان کر بہت حیرت ہوئی کہ وہ ایک بولنے والا پرندہ تھا اور وہ شہزادی سے مخاطب تھا۔ اس نے کہا، شہزادی، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو باہر کی دنیا دکھا سکتا ہوں۔ شہزادی بہت خوش ہوئی۔ اس نے کہا کہ اچھے پرندے، یہ کیسے ہوگا؟ اس نے کہا، شہزادی، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا اور راستے میں آپ جو بھی دیکھیں گی اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر آپ میری 3 شرطیں پوری کر لیں گی تو آپ ہمیشہ کے لیے محل سے آزاد ہو جائیں گی۔ شہزادی باہر جانے کے لیے اتنی بےتاب تھی کہ اس نے کچھ بھی نہیں سوچا اور پرندے کے ساتھ باہر آ گئی۔ جیسے ہی پرندہ کھڑکی سے باہر آیا، شہزادی یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ پرندہ ایک بہت بڑے پرندے میں تبدیل ہو چکا ہے، اور اس نے شہزادی کو اپنے اوپر بیٹھنے کے لیے کہا۔ جس طرح کہ ایک جہاز سواریوں کو لے کر چلتا ہے، اس طرح پرندہ اپنے پروں کے اوپر شہزادی کو بٹھا کر گھماتا رہا۔ ادھر ادھر اس نے شہزادی کو ہر چیز دکھائی۔ شہزادی نے نیچے دیکھا، زمین پر ایک بوڑھی عورت تھی۔ وہ اپنے گھر کا راستہ بھول گئی تھی اور چاہتی تھی کہ کسی طرح وہ اپنے گھر میں پہنچ جائے۔ شہزادی نے پرندے کو رکنے کے لیے کہا اور نیچے اتر کر اس بوڑھی عورت کی مدد کی۔ دوبارہ سے وہ شہزادی پرندے کے پروں پر سوار ہوئی اور دنیا دیکھنے کے لیے پھر بےتاب ہو گئی۔ کچھ دور جانے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹی بچی رو رہی ہے جس کی ماں گم ہو چکی تھی۔ شہزادی چونکہ ایک نیک دل شہزادی تھی، اسے اس پر بہت ترس آیا۔ اس نے پرندے سے کہا کہ میں اس بچی کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ پرندہ شہزادی کو اس بچی کے پاس لے گیا۔ شہزادی نے اس بچی کی مدد کی، اس کی والدہ کا گھر ڈھونڈا اور اس بچی کو اس کی ماں کے پاس پہنچایا۔ یوں شہزادی کی نرم دلی دیکھ کر پرندہ بہت متاثر ہوا۔ اس نے کہا، شہزادی صاحبہ، آپ نے میری 2 شرطیں پوری کر لی ہیں۔ اب میری تیسری شرط یہ ہے کہ یا تو آپ اپنے محل کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں اور میرے ساتھ میری دنیا میں آئیں، جہاں آپ روز اڑا کریں گی اور روز ساری دنیا کی میں سیر کرواؤں گا، یا پھر آپ اپنی دنیا میں جانا پسند کریں گی۔ شہزادی سوچ میں پڑ گئی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے گہرائی میں ایک فیصلہ لیا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں اپنا محل چھوڑ دوں تو ان لوگوں کی مدد کون کرے گا جو کہ بہت ضرورت مند ہیں۔ اس لیے مجھے اپنی آزادی کی قربانی دینا ہوگی اور میں اپنے محل میں واپس جاؤں گی اور میں اپنی عوام کی مدد کروں گی۔ اس نے پرندے سے کہا کہ اے پیارے پرندے، مجھے میرے گھر واپس چھوڑا۔ میں اپنے محل میں رہنا چاہتی ہوں اور لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ پرندہ یہ سن کر مسکرایا۔ اس نے کہا، شہزادی صاحبہ، میں جانتا تھا آپ جیسی نرم دل شہزادی کبھی بھی لوگوں سے ہٹ کر اکیلی اپنی آزادی کے لیے نہیں رہ سکتی۔ آپ نے بہت اچھا فیصلہ لیا ہے۔ اب شہزادی روزانہ بادشاہ اور ملکہ کے ساتھ دربار میں بیٹھتی، لوگوں کی باتیں سنتی اور غریبوں کی مدد کرتی۔ بادشاہ اور ملکہ شہزادی میں آنے والی اس تبدیلی سے بہت مطمئن اور خوش تھے۔ ایک دن انہوں نے شہزادی کے لیے ایک بہت خوبصورت شہزادی کا انتخاب کیا۔ شہزادہ بہت بہادر اور نیک تھا۔ یوں شہزادی اور شہزادے کی شادی ہو گئی اور وہ دونوں اپنے ملک میں روانہ ہو گئے۔ شہزادی شہزادے کے ساتھ
بہت اچھی اور خوشیوں بھری زندگی گزارنے لگی۔ عزیز سامعین، اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔